کہ ملت ابراہیمی پر چلیے. اور اسی طرح جو آیت کریمہ نے پڑھی وَإِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم دکھایا ہے. دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ دین قیم مجھے میرے رب نے سکھایا. کون سا؟ ملت ابراہیم حنیفہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت جو کہ یکسو اور مخلوق سے ہٹ کر خالق کی طرف یکسو ہو گئے تھے. وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. آج عید الاضحیٰ کی یہ قربانی اور حضرت آدم علیہ السلام کی قربانیاں یہ ہمارے لیے سبق ہیں کہ امت محمدیہ تم پر جس قسم کے بھی حالات آئیں تم پر چاہے تمہیں مجبور کیا جائے اپنا دین و مذہب چھوڑنے کے لیے, تمہیں مجبور کیا جائے سیاسی لحاظ سے, تم پر اگر سے حکمرانوں کا جبر ہو, تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے. انہوں نے اپنے دین کے لیے, اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی. بادشاہ نے کہا میں آگ میں تو چلا جاؤں گا لیکن اپنے دین سے نہیں ہٹوں گا. اور جب آگ میں گئے تو گویا کہ یوں کہہ رہے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. تو اگر تمہیں اپنے ایمان بچانے کے لیے اپنی جان بھی دینی پڑے, جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو تم جان کی بازی لگا دینا, لیکن ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا, ایمان سے اپنا منہ نہیں پھیرنا. اور اگر تمہیں اپنے ایمان بچانے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے, اپنے رشتے داروں کو چھوڑنا پڑے تو وہ تمہیں غلط مجبور کر رہے ہوں. تم اپنے ماں باپ کو چھوڑ دینا, اپنے رشتے داروں کو چھوڑ دینا, لیکن ایمان سے منہ نہیں پھیرنا, ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دینا. اور اگر اس میں یہ بھی پیغام ہے, اگر تمہیں اپنے ایمان بچانے کے لیے, اپنا دین بچانے کے لیے اگر تمہیں اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑے کہ اولاد کے جذبات کچھ اور ہیں, اولاد کچھ اور چاہتی ہے, وہ تم سے خلاف شرع کام کرنے کا مطالبہ کرتی ہے, لیکن تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں نمونہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا حکم آیا کہ اولاد کو قربان کرو, وہ تیار ہو گئے کہ میں اولاد کو قربان کر دوں گا لیکن اللہ کے حکم کو پورا کروں گا, اپنے رب کو راضی کروں گا. تو دیکھیے ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہت نمونہ ہے. اور خصوصاً آج کے حالات میں کہ جب آج طرح کے حالات مسلمانوں میں پیش آ رہے ہیں اور مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے مذہب سے ہٹ جائیں, وہ کسی طرح اپنے منہ سے کفریہ کلمات کہیں. ایسے موقع پہ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ویسی قربانیوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں جیسی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی ہیں. اخیر میں ایک تو یہ گزارش ہے کہ آپ حضرات کے سامنے مدرسے کا اتنا بڑا نظام ہے جس میں لگ بھگ 100 سے زیادہ بچے برابر زیر تعلیم رہتے ہیں. ان کے 2 وقت کا کھانا ہے, ان کا ناشتہ ہے اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام ہے. اور اسی طرح جو اساتذہ حضرات ہیں ان کی تنخواہوں کا بھی ایک بڑا سلسلہ ہے. اور ابھی بھی مدرسے کی کچھ ایسی ضروریات ہیں جو پوری نہیں ہو پائی ہیں, اس لحاظ سے کچھ تعمیری کام بھی ابھی باقی ہیں. تو آپ حضرات جس طرح پہلے مدرسے کا تعاون کرتے چلے آئے ہیں, آج بھی نماز کے بعد آپ مدرسے کا بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیں. اسی طرح یہاں ہمارا مدرسہ نڑول سے بھی ایک آدمی آئے ہیں تو آپ حضرات ان کا بھی بھرپور تعاون کرتے جائیں. اسی طرح ان سے کوئی معذور آدمی آیا ہے, ان کو علاج کی وجہ سے تعاون کی ضرورت ہے تو آپ حضرات ان کا بھی تعاون کرتے جائیں. چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز یہ سال میں 2 ہی مرتبہ ہوتی ہے, ایک عید الفطر کی اور ایک عید الاضحیٰ کی, اس لیے تھوڑی وضاحت کرنا ضروری معلوم ہوتی ہے. اس میں آپ سب سے پہلے جو نیت ہے, نیت اصل میں بولتے ہیں ارادۃ القلب, دل کے ارادے کا نام ہے نیت. زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر آپ زبان سے کہنا چاہیں تو آپ یوں کہیں کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز واجب
عید الاضحیٰ، عید کی میں نے